بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 71 مساجد بند کر دی۔ وزیر اسلامی امور و دعوت ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والی مساجد سے متعلق سخت فیصلہ کیا ہے۔ ان مساجد میں وائرس سے بچاؤ کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کے باعث کئی نمازی وائرس کا شکار ہو گئے تھے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق الشیخ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ بعض نمازیوں نے مساجد میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر صحت ضوابط کی پابندی نہیں کی تھی، جس پر وہ وبا کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مجبوراً 71 مساجد بند کرنا پڑی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بند کی جانے والی مساجد کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کی نئی لہر نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے خلیج ہند کونسل کے ماتحت صحت عامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد العمار نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں نئے کورونا وائرس کی دوسری لہر نہیں آئے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العمار نے ٹویٹر پر ویڈیو بیان میں ملک بھر میں پھیلے ہوئے ان خدشات کو دور کیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ شدید ہوگی۔ صارفین نے اس حوالے سے 9000 سے زیادہ ٹویٹس کی تھی اور وائرس کی لہر کی دوسری اطلاع ٹرینڈ بن گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد العمار نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے انتباہ کے مطابق کورونا وائرس کی دوسری لہر ان ملکوں میں زیادہ شدت سے آئے گی جہاں وائرس سے بچاؤ کے سارے انتظامات ختم کر دیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر ویکسین دریافت نہ ہوئی تو آئندہ موسم سرما میں اس قسم کے ممالک وائرس کی دوسری لہر سے بری طرح متاثر ہوں گے۔ صحت عامہ کے ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ سعودی عرب سمیت کسی بھی خلیجی ملک نے کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات یکدم ختم نہیں کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر ملک نے وائرس کے خطرات کا گہرائی سے جائزہ لے کر حفاظتی اقدامات میں آہستہ آہستہ نرمی کی ہے۔ لہٰذا عالمی ادارہ صحت کی تنبیہ کا تعلق سعودی عرب سمیت کسی بھی خلیجی ملک سے نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وائرس کی ویکسین آ جائے گی اور یہ بھی امید ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں وبا کی دوسری لہر نہیں آئے گی۔ ریاض پولیس نے آن لائن اپلیکیشن سے منسلک کارکنان کو دھوکہ دے کر ہوم ڈیلیوری کے لیے گھروں پر بلا کر لوٹنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ہوم ڈیلیوری سروس پیش کرنے والے اداروں اور ریستورانوں کی جانب سے یہ شکایت درج کرائی گئی تھی کہ ان کے اہلکاروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پولیس کو جو شکایت موصول ہوئی تھی ان میں طریقہ واردات تقریباً ایک ہی جیسا تھا اور واردات کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ ہوم ڈیلیوری سروس طلب کرتے اور ہوم ڈیلیوری بوائے جب آتا تو اسے راستے میں ہی لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ شکایات کا جائزہ لینے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ تمام وارداتوں کے پیچھے ایک ہی گروہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جو جلد ہی گروہ کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزمان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کی عمر 20 برس کے لگ بھگ ہے۔ ملزمان نے چوری اور لوٹ مار کی 41 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ان کا کیس پراسیکیوشن جنرل کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں سائبر کرائم اور دیگر اداروں کی تحقیقاتی ٹیم ان سے تفتیش کر کے ان کا چالان عدالت میں پیش کرے گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک سعودی ڈاکٹر انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں نیشنل گارڈز کے ماتحت کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں متعدی امراض کے کنسلٹنٹ سعودی ڈاکٹر عادل العثمان کا کورونا وائرس انتقال ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العثمان نے چند روز قبل ہی الاخباریہ نیوز چینل کے ٹی وی پروگرام میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا تھا کہ آپ لوگ نئے کورونا وائرس کے ساتھ لاپرواہی نہ برتیں، اس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ ڈاکٹر عادل العثمان نئے کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے متعدی امراض کے خطرات خصوصاً نئے کورونا وائرس کی بابت میں سعودی معاشرے میں بڑے پیمانے پر آگہی مہم چلا رکھی تھی۔
وہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے طبیب کی حیثیت سے اپنی منفرد پہچان چھوڑ کر چلے گئے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ عید کے بعد سے لے کر اب تک اپوائنٹمنٹ لینے والے 12,737 افراد کو جوازات کے دفاتر میں مختلف خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے بتایا ہے کہ سرکاری دفاتر عوام کے لیے کھولے جانے کے بعد سے لے کر اب تک متعدد افراد کو نئے اقامے یا اقاموں کی تجدید کے علاوہ ایگزٹ ری انٹری، فائنل ایگزٹ، نقل کفالہ اور دیگر خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلیمان بن عبدالعزیز الیحییٰ نے کہا ہے کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات انجام دینے کے لیے ابشر کے ذریعے آن لائن سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں کہیں معاملہ انجام دینے میں دقت محسوس ہو یا کوئی مشکل پیش آئے تب ابشر کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لے کر جوازات تشریف لے آئیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے دفتر سے صرف ضروری اور مشکل پیش آنے کی صورت میں ہی رجوع کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔